اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یقیناً نہایت مایوس بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ایک غیر تربیت یافتہ انسان کی کم ظرفی کا بیان ہے۔ کسی راحت کے بعد تکلیف میں مبتلا ہونے پر وہ مایوس ہو کر شکوہ کرنے لگتا ہے، بلکہ پچھلی راحتوں کو بھی فراموش کر ڈالتا ہے، جبکہ مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلق انسان ہے، پھر آیت نمبر 11 میں اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا استثناء فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے کافر انسان مراد ہے، اور اس کی نظیر آیت ہے آیت نمبر 87 سورہ یوسف، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے متعلق نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور راحت میں اترانا کفار کا شیوا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، مست اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئی۔ غیر تربیت یافتہ انسان نعمت ملنے پر اتراتا اور تکبر کرتا ہے، جبکہ مومنان طرز عمل نعمت پر شکر کرتا ہے۔ انہ لفرح فخور، یقیناً خوب خوش ہونے اور بہت فخر کرنے والا ہے، فخور بہت فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں مومنین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، انہیں گزشتہ آیت میں بیان کی گئی کمزوریوں سے ایمان والے مستثنیٰ ہیں، جن میں دو صفات پائی جائے، نمبر 1 صبر، نمبر 2 عمل صالح۔ ایسے لوگ اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑی نعمت کی بشارت ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ لیں۔ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کہ کافر کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ،
آپ تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کافروں کے دو اعتراض کا ذکر ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا. نمبر 2، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت اور اظہار عظمت کے لیے کیوں نازل نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیہودہ اعتراضات پر تسلی دی گئی ہے اور نافرمانوں کو ان کے انجام سے خبردار کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گڑھ لیا ہے اس قرآن کو. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، فرما دیجئے اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات جو گڑھی ہوئی ہو. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کفار اور مشرکین کا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے معاذ اللہ. انہیں قرآن حکیم کے مقابلے میں 10 صورتیں پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے. اس کام کے لیے جس کو چاہے بلا لے اور چاہے جس کی مدد لے لے اور اسے چیلنج کو پورا کر کے دکھائے. مشرکین نبی علیہ السلام سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ قرآن حکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل فرمایا گیا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرمان برداری کرتے ہو. چیلنج قبول نہ کرنے کی صورت میں ثابت ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام اور اس کے کامل علم کا مظہر ہے. وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے. لہذا اللہ ہی کی اطاعت قبول کرنے اور اسی کی وحدانیت تسلیم کر کے اس کے کلام کو برحق ماننے کا حکم دیا گیا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، وزینت اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. دنیا پرستوں کا بیان ہے، انہیں صرف دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے. کافر لوگ جو آخرت پر تو ایمان نہیں رکھتے اور جو کچھ کرتے ہیں دنیا ہی کی خاطر کرتے ہیں، ان کے اچھے اور رفاہی کام مثلا خدمت خالق اور بلائی کے دیگر کام وغیرہ کا صلہ دنیا ہی میں دیا جاتا ہے. آخرت میں ان کی کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی نیکی معتبر نہیں ہے. اسی طرح اگر مسلمان کوئی نیک کام صرف دنیاوی شہرت یا دولت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کرے تو اسے دنیا میں وہ شہرت یا دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نیکی کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.